پہلے جو آج کی اہم خبر وہ یہ ہے کہ 1960 کا سندھ طاس معاہدہ اس پر جو ہے وہ بھارت کی نظریں ہیں اور انڈین میڈیا لگتا ہی ہے کہ وہ جنون پر اتر آیا ہے. ایک طرف جنگ کی بات کی جا رہی ہے تو دوسری طرف جو پرانے معاہدے ہیں ان کو رینیو کرنے کی بات ہو رہی ہے, ان کو توڑنے کی بھی بات ہو رہی ہے. انجم صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے بھارت کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا سلسلہ کئی دفعہ جاری رہا ہے, پاکستان نے کئی سیلاب جو ہے بھارت کی اس آبی جارحیت کی وجہ سے بھگتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ جو بھارت بات کر رہا ہے توڑنے کی, اس کے پاکستان پر اثرات کیا ہوں گے اور کیا واقعی بھارت ایسا کر سکتا ہے یا صرف یہ لفظی جنگ ہے؟ دیکھیں, یہ پاسبل نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ سندھ طاس معاہدے سے کو گڑبڑ کرے یا سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد کو روک دے. یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کا 65% حصہ جو ہے وہ سیراب ہوتا ہے سندھ طاس معاہدے سے. پورا پنجاب اور پورا سندھ جو ہے اس کی اریگیشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سندھ طاس معاہدے پہ. اور یہاں لوگ جو پانی پیتے ہیں, جو انسان پانی پیتے ہیں اور جو جاندار پانی پیتے ہیں, وہ بھی اسی جو دریائے سندھ کا جو پانی ہے اسی سے مستفید ہوتے ہیں. اور 90% پاکستان کی جو اکانومی ہے اور جو وہ ایگریکلچر جو ہے 90% ایگریکلچر جو ہے وہ سندھ طاس سے متاثر ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس سندھ طاس معاہدے کو منسوخ کیا جا سکتا ہے یا پاکستان کا پانی روکا جا سکتا ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اسے صرف آپ دیوانہ کہہ سکتے ہیں. ہاں, دھمکی آج دی ہے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہے وکاس سوراپ نے کہ انڈیا جو ہے وہ ریوزٹ کر سکتا ہے. ایک ذرا مفلوف سی دھمکی ہے, لیکن ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کا پانی روکا جائے یا روکا جانے کا کسی نے سوچا تو یہ بالکل ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شاہراہ ہے اور شاہراہ کے بغیر پاکستان نہیں رہ سکتا. اور اگر کسی نے پانی کی روکنے کی کوشش کی یا پاکستان کو پیاسا رکھنے کی کوشش کی تو وہ پاکستانیوں کو مارنے کی کوشش ہوگی, پاکستانیوں کو قتل کرنے کی کوشش ہوگی. انجم صاحب, بات یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ توڑ دیا جاتا ہے تو کیا اس کا نقصان صرف پاکستان کو ہی ہوگا یا بھارت کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے, اس کو بھی کوئی فرق پڑے گا یا اس کو صرف فائدہ ہی ہونا ہے؟ دیکھیں, اس میں جو بھارت کے اندر جو بات کی جا رہی ہے اس میں یش سنہا جو ان کے سابق وزیر خارجہ ہیں بھارت کے, وہ بھی شامل ہیں اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے خلاف دہشت گردی کرتا ہے, اس کا بازو مروڑنے کے لیے جو ہے وہ سندھ طاس کے معاہدے کو روکا جائے اور پاکستان کا پانی روکا جائے. پاکستان کا پانی روکنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی زندگی روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ہے. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دنیا کی کوئی طاقت جنگ کو نہیں روک سکتی اگر پاکستان کے پانی کو روکا گیا. پاکستان کے پانی کو روکنے کا مطلب جو ہے پاکستان سے کھلی جنگ ہے, اور پاکستان سے کھلی جنگ کا مطلب یہ ہے وہ کسی بھی حد تک کی جنگ ہوگی. جنگ کا مطلب جو ہے وہ ایٹمی جنگ ہے. یہ میرے ایسا آدمی جو یقین رکھتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اگر اچھے تعلقات ہوں تو دونوں ملکوں کا اس میں فائدہ ہے, اور ہمیں جو ہے وہ ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک بہتر پڑوسیوں کے طور پہ زندگی گزارنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایک پڑوسی یہ سوچے کہ پاکستان کے بچوں کو پیاسا مار دے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. پاکستان کا پانی روکنا جو ہے ایک تو یہ تو دیوانے کی بڑھ کے سوا کچھ نہیں ہے. ہاں, کیونکہ پاکستان کا پانی کیسے روکے گا؟ جو پانی اونچائی سے نچائی کی طرف آ رہا ہے, پاکستان کی طرف آ رہا ہے, اس کو کہاں روکیں گے؟ اگر یہ پورا سری نگر اور پورا جو ہے وہ جموں اور کشمیر جو ہے اس میں سیلاب لے آئیں, اس کو ڈبو دیں, اپنے علاقوں کو برباد کر دیں, سیلاب میں ڈبو دیں, تب بھی پاکستان کا پانی نہیں رک سکتا. پاکستان کا پانی پھر بھی ان کے پاس کوئی ایسا برتن نہیں ہے, کوئی ایسا سٹوریج نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں پاکستان کا پانی روک سکے. تو پھر انجم صاحب, یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ کیا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے, کیا ہے, پورٹری کرنا کیا چاہتا ہے انڈین میڈیا بھی, اور جس طرح سے بیانات دیے جاتے ہیں ترجمان کی جانب سے, تو اس سے کیا پورٹری کرنا چاہتے ہیں, کیا امیج دکھانا چاہتے ہیں یہ بھارت کا؟ دیکھیں, یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان معاہدہ جو ہے یہ صرف میں اسے کہتے ہوئے مجھے وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ دیوانہ پن ہے, یہ پاگل پن ہے, یہ جنون ہے. اور ہندوستان میں یشونت سنہا جیسے لوگ اور وکاس سوراپ جیسے لوگ اگر دیوانے ہو جائیں, اگر پاگل ہو جائیں,
تو خدا پاکستان کو بھی بچائے اور ہندوستان کو بھی ان سے بچائے اور پوری دنیا کو ان سے بچائے. یہ اچھا انجم صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو بھارت یہ الزام لگاتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم انتہا پسند ہیں، ہم ایکسٹریمسٹ ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے بھارت میں جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، بھارت سب سے زیادہ انتہا پسند ہے. اس وقت ہم نے دیکھا کہ کئی فلم سٹارز کو بھی جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ 48 گھنٹے میں انڈیا چھوڑ دیں، ان کی موویز نہیں ریلیز ہوں گی. تو یہ جو ایکسٹریمزم ہے نہ صرف فنکاروں کو پنپنے دے رہے ہیں، آپ سیاستدانوں کو نہیں آنے دیتے. آپ نے جو ہے ہائی کمشنر کو تقریر نہیں کرنے دی، ایک اسکول کے اندر ان کو مدعو کیا گیا، پھر وہاں پر آپ نے ان کو تقریر نہیں کرنے دی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ بھارت جو ہے اتنا پاگل ہو گیا ہے، اتنا جو ہے ایکسٹریمزم بڑھ گیا ہے بھارت کے اندر کہ آپ جو جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں سب سے بڑی، وہ تو کہیں پھر دکھائی نہیں دے رہی ہے انجم صاحب؟ دیکھیں، بھارت کی طرف سے یہ پاکستانی آرٹسٹوں کو کہنا کہ وہ 48 گھنٹے کے اندر پاکستان چھوڑ دیں، اور وہ اس میں کیا کہتے ہیں رمشا، یہ کوئی عام لوگ نہیں کہہ رہے. ایون پاکستان انڈین آرٹسٹ جو ہیں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاصے کلچرڈ ہوتے ہیں، خاصے مہذب ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ تہذیب کا دائرہ چھوڑ گئے ہیں. وہ بھی اب جو ہے نا صبر کا دامن چھوڑ گئے ہیں اور وہ بےہودگی پہ اتر آئے ہیں کہ اور وہ پاکستانیوں کہہ رہے ہیں کہ تم 48 گھنٹے میں ہندوستان چھوڑ دو. بھی وہاں وہ بزنس کے لیے گئے ہوئے ہیں، کام کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور اتنا کیا ہو گیا ہے کہ آپ اتنے پاگل ہو جائیں کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کریں، اور پاکستان کا پانی جو ہے وہ بند ہو ہی نہیں سکتا، نہ بند کرنے کی ان کی صلاحیت ہے. ہاں، ان کی یہ صلاحیت ضرور ہے کہ پاکستان کے پانی کو اس میں کچھ ڈیلے کر سکتے ہیں کہ اور وہ ڈیلے ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. لیکن یہ معاہدہ جو ہے وہ کسی صورت ٹوٹ نہیں سکتا. اس معاہدے کے ساتھ ہی جو ہے دنیا میں اس معاہدے کے ارد گرد جو ہے 200 معاہدے ہوئے ہیں، اور یہ معاہدہ جو ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو معاہدہ ہے، یہ ایک بہت شاندار معاہدوں میں تصور ہوتا ہے. اس نے 2 جنگیں دیکھی ہیں. یہ 60 میں معاہدہ ہوا تھا، اور 65 میں جنگ ہوئی، اور 71 میں جنگ ہوئی، پھر کارگل کے واقعے کی جنگ ہوئی. یہ معاہدہ متاثر نہیں ہوا.